ایسے موقع پر دو چیزیں ہیں جن کی طرف قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ حکم دیا ہے ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارے حکمران اور تمہارے اصحاب اقتدار وہ اگر کوئی فساد پھیلا رہے ہیں یا غلط روی کا شکار ہیں یا ظلم و ستم کر رہے ہیں تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کام سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس سے مانگو کہ ہم اس مصیبت کے شکار ہیں، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ کوئی ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے آپ کی ذات کے کہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے عادل اور منصف حکمران عطا فرما دیجئے اور ہمارے حالات کو آپ درست فرما دیجئے۔ یہ دعا کرنے کی تلقین نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں کوئی اقتدار نہیں، جس کے پاس کوئی استطاعت نہیں کہ وہ حالات کو تبدیل کر سکے، جیسے ہم لوگ عام لوگ۔ اب یہ بتائیے کہ اگر بیٹھ کر تبصرے کرتے رہیں اور اس سے اپنی مجلسیں آباد کریں، اس میں کسی کی غیبت ہوگی، کسی پر بہتان لگے گا، کسی کی بے عزتی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا جائے گا، نتیجہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، ہم نے اپنے سر اور گناہ لاد لیے۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 افراد تھے جن کے پاس 8 تلواریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے۔ 8 تلواریں، 2 گھوڑے، بعض کے پاس پھر اور کچھ نہیں تو انہوں نے لاٹھی اٹھائی ہوئی تھی، کسی نے پتھر اٹھایا ہوا تھا، اور مقابلہ تھا 1000 مسلح سورماؤں کا۔ تو رات کے وقت میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک چھپر بنایا گیا تھا میدان بدر کے اندر۔ اس چھپر میں آپ نے رات کے وقت میں اور کام بعد میں کیے کہ فوج کی کس طرح صف بندی ہوگی، کون کہاں کھڑا ہوگا اور کس کا کیا کام ہوگا، یہ تقسیم کار آپ نے بعد میں فرمائی۔ لیکن اس چھپر میں سجدے میں گر کر اللہ جل جلالہ سے رجوع کیا اور فرمایا کہ یا اللہ یہ نہتے لوگ آ گئے، ان کے اوپر اتنے بڑے لشکر نے حملہ کر دیا ہے، صرف آپ ہی کی قدرت ہے جو اس کو بچا سکتی ہے اور جو ان کو پتہ دلا سکتی ہے، اور آج اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی، ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعد، تو پھر آپ کی عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ گڑ گڑا کر رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے آپ نے دعا مانگی تو دنیا نے دیکھا کہ وہ غزوہ بدر کا میدان یوم الفرقان بن گیا۔ حق و باطل کو اس نے اس طرح جدا کر دیا کہ جو بڑے زبردست سورما اور بڑے مسلح اور بہادر کہلانے والے لوگ تھے، وہ چاروں خانے چت ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 70 بڑے سردار مارے گئے اور 70 قید ہوئے اور باقی لشکر بھاگ گیا۔ یہ کس چیز نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ سے رجوع نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے نے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والے بندوں کی مدد کرتا ہے، جو اس کو بالکل خاطر ہی میں نہ لائیں، اس کی طرف رجوع ہی نہ کریں، اس سے مانگے ہی نہیں، اور اپنے اپنے خود ساختہ کاموں میں مشغول رہیں، تو ان کی مدد کیسے ہو؟ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کتنے لوگ ہیں کہ جو حالات کی اس خرابی کو دیکھتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔